موضوع ہے، اور جو تسبیحات بتائی جاتی ہیں، اذکار بتائے جاتے ہیں، معمولات بتائے جاتے ہیں، وہ اسی کی مدد کرنے کے لیے بتائے جاتے ہیں کہ ذکر کرنے سے بھی انسان کے باطن کے اچھا ہونے میں اثر ہوتا ہے، معمولات کی پابندی کرنے سے بھی انسان کا باطن درست ہوتا ہے، بزرگوں کی صحبت میں رہنے سے بھی انسان کا باطن سنورتا ہے، سدھرتا ہے، بزرگوں کی کتابیں، ان کے ملفوظات و مواعظ کے پڑھنے سے بھی انسان کا باطن چمکتا ہے، سدھرتا ہے، سنورتا ہے۔ تو اصل چیز دل کو سدھارنا ہے۔ حدیث میں بھی آپ نے فرما دیا کہ سن لو تمہارے جسم کے اندر ایک عضو ہے، جب وہ سدھر جاتا ہے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے۔ تو اخلاق کا تعلق دل سے ہے، دل میں اچھے اچھے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں تو انسان با اخلاق بن جاتا ہے۔ تو یہ تیسری نصیحت بھی بڑی اہم نصیحت ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کو اپنانے کی، اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو انسان کا دل ہے، جو اچھے اور برے اخلاق کا مرکز ہے اور منبع ہے، یعنی اچھے اخلاق بھی دل میں ہوتے ہیں، برے اخلاق بھی دل میں ہوتے ہیں۔ تو تمام اچھے اچھے اخلاق کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے اندر 4 چیزیں پیدا کر لے تو باقی سارے اخلاق ان کے تابع ہیں، وہ بھی ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، اور واقعتاً آدمی حسن اخلاق سے آراستہ ہو جاتا ہے، با اخلاق بن جاتا ہے، صحیح معنی میں مسلمان بن جاتا ہے، کامل انسان ہو جاتا ہے۔ تو 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اختیار کرنے سے باقی اچھے اچھے اخلاق بھی انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں شفقت اور رحمت کو پیدا کرے۔ شفقت و رحمت، ہر ایک کے ساتھ شفقت کا برتاؤ، نرمی کا برتاؤ کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ عام طور پر بچوں پر شفقت ہوتی ہے، چھوٹوں پر شفقت ہوتی ہے، کمزوروں پر شفقت ہوتی ہے، بیماروں کے ساتھ شفقت ہوتی ہے، یہاں تک کہ غریبوں پر شفقت ہوتی ہے، اور آخر میں جانوروں پر بھی شفقت ہوتی ہے کہ ان کی تکلیف سے بھی آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو راحت پہنچا کر کے آدمیوں کو راحت ہوتی ہے۔ تو شفقت و رحمت یہ اخلاق حمیدہ کی ایک جڑ اور بنیاد ہے۔ اس کے ساتھ جب یہ پیدا ہو جاتی تو اور اس سے متعلق جتنے بھی اچھے اچھے اخلاق ہیں وہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری الفت اور محبت، انسان ان سے ہے، ان سے انسان بنا ہے، تو انسان کے اندر انسیت ہونی چاہیے، تب تو وہ انسان انسان ہے۔ اور اس کو دیکھ کر وحشت ہو، اس کے بد اخلاقیوں کو دیکھ کر کے آدمی بھاگے، تو صحیح معنی میں وہ انسان نہیں ہے۔ انسان صحیح معنی میں وہ ہے جس کے اندر انسیت پائی جائے، اس کو دیکھ کر کے دل خوش ہو، اس سے مل کر طبیعت خوش ہو، اس کے پاس بیٹھ کر کے سکون ملے، راحت ملے، انسیت ملے، تو یہ انسان ہونے کی علامت ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اچھے اچھے اخلاق پیدا ہوں تو اپنے اندر محبت اور الفت
لگاؤ کی صفت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. پھر اس سے متعلق جتنے بھی اچھے اچھے اخلاق ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پیدا ہو جائیں گے. جب یہ ہو جائیں گے تو وہ بھی پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور دوسرے تواضع اور انکساری. تواضع اور انکساری، جتنی کسی کے دل میں تواضع ہوگی اتنا ہی وہ بااخلاق ہوگا. جتنی تواضع نہ ہوگی اتنا ہی وہ صحیح معنی میں انسان نہ ہوگا. وہ متکبر ہوگا، وہ مغرور ہوگا، اور اس میں غصے غصہ ہوگا، اور وہ ہر ایک سے لڑنے مرنے والا ہوگا، طبیعت کا سخت ہوگا، ترش مزاج والا ہوگا، لڑائی جھگڑے والا ہوگا. ہر آدمی اس کو دیکھ کر کے بھاگے گا کہ بھائی اس کے پاس مت جانا، یہ تو غصے باز آدمی ہے، اور یہ نہ کسی کی عزت کرتا ہے، نہ کسی کا ادب کرتا ہے، نہ اس میں کسی کے کا احترام ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جو جائے گا پٹے گا، گالیاں دے گا اس کو. ایسے آدمی سے دور رہو، فلاں سے دور رہو، فلاں سے دور رہو. یہ ہوتا ہے. اور جو متواضع ہوتا ہے وہ خلیق، بااخلاق، شریف، نرم دل، خوش دل ہوتا ہے. اس کے پاس جانے سے طبیعت خوش ہوتی ہے، اس کی باتوں سے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے کو طبیعت چاہتی ہے. یہ دیکھو کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں، تواضع سے پیدا ہوتی ہیں یہ سب چیزیں. بلکہ بعض حضرات نے فرمایا کہ جتنے بھی اچھے اچھے اخلاق ہیں سب کی جڑ ہی اصل میں تواضع ہے. سب کی جڑ ہی اصل میں تواضع ہے. اور تواضع اپنے دل میں پیدا کرنا اپنے اختیار میں. جیسے تکبر کرنا بھی اپنے اختیار میں، مگر تکبر حرام ہے. اور تواضع بھی اپنے اندر پیدا کرنا اپنے اختیار میں، اور یہ محمود ہے. یہ اور چوتھی چیز ہے ایثار و قربانی. ایثار اور قربانی یعنی اپنے خواہش کو دبا کر دوسرے کی خواہش پوری کرنا، اسے کہتے ہیں ایثار. اپنے خواہش کو دبا کر دوسرے خواہش کو پورا کرنا، اپنی طبیعت کو دبا کر دوسرے کی فرمائش پوری کرنا، اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربانی کہتے ہیں. تو یہ چار خوش اخلاقیاں ہیں، یہ چار حسن اخلاق ہیں جو سارے دیگر اچھے اچھے اخلاق کی جڑ اور بنیاد ہے. تو علماء کرام کو اللہ پاک جزائے خیر دے کہ انہوں نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر کے دکھا دیا ہمیں. وہ چار باتیں بتا دی، بھائی تم چار باتیں پیدا کر لو، بس باقی چیزیں خود ہی ان کے اندر آ جائیں گی. بھائی چار درخت لگا لو، سارے پھل پھول اس کے اندر آ جائیں گے. ایسی چیز ہے یہ. تو حضور کی شفقت و رحمت میں بتا چکا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے چاروں خوبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم پیدا فرمائی تھی، اور آپ ان چاروں باتوں کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے. جس قدر شفقت آپ کی ذات اقدس میں تھی کسی میں بھی نہ تھی. جس قدر محبت آپ فرماتے تھے کسی کے اندر بھی ایسی محبت نہ تھی. حدیث میں ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ حضور کے صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اور حضور کے نزدیک رہنے کی وجہ سے اپنے دل میں یہ سمجھتے تھے کہ حضور سب سے زیادہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں. اور واقعی آپ کی شان ایسی تھی کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ بس حضور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کی شان یہ تھی کہ آپ سب سے محبت فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو یہ خیال ہوا کہ مجھے حضور بہت ہی چاہتے ہیں،
اور بہت زیادہ میرے سے محبت فرماتے ہیں تو میں پوچھ لوں. تو ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ حضور آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اب یہ سب سے زیادہ محبت کی بات پوچھی انہوں نے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر انہوں نے پوچھ لیا پھر اس کے بعد سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پھر اس کے بعد حضور سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. اس طرح انہوں نے کئی دفعہ حضور سے پوچھا، یہ خیال کر رہے تھے کہ شاید میرا بھی نام آئے گا، مگر ان کا نام نہیں آیا. تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ نہ پوچھتا تو اچھا تھا. تو حضور کی شان ایسی تھی کہ بس ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے حضور مجھ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں. تو میں نے عرض کیا نا حضور سب سے ہی بہت محبت فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر انسان کے دل میں بے لوث محبت ہو اور اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت ہو یا اللہ کی رضا کے لیے کسی سے نفرت ہو، تو حدیث میں آتا ہے اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا. اور دوسری فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ اس کو عطا فرمائیں گے، جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جہاں شفقت اور رحمت بہت زیادہ تھی، آپ کے اندر الفت و محبت بھی سب سے زیادہ تھی. اور تواضع کو تو کہہ نہیں کیا کہ تواضع کے آپ اعلیٰ مقام پر فائز تھے. ایسے ہی آپ سے بڑھ کر کون ایثار اور قربانی کرنے والا ہو سکتا ہے؟ آپ کے اندر ایثار و قربانی بھی سب سے زیادہ پائی جاتی تھی، جیسے کہ آپ کی زندگی کے بہت سارے واقعات اس کی گواہی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خصوصی انعامات عطا فرمائے تھے، جب آپ ان کا تذکرہ کرتے تھے تو ولا فخر بھی فرماتے تھے. جیسے فرمایا انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر. مگر یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے ذکر کر رہا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا. یہ عاجزی کا اظہار ہے آپ کا کہ میں بڑائی کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ پاک نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا اظہار کر رہا ہوں. اور بھی متعدد مواقع پر، جیسے سب سے پہلے آپ قیامت کے دن قبر مبارک سے نکلیں گے اور سب سے پہلے آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. آپ اور آپ کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی. آپ سب سے آخر میں آئے ہیں، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. سب سے زیادہ جنت میں جانے والے آپ کے امتی ہوں گے. دوسری امتوں کی تعداد حضور کے امت کے مقابلے میں کم ہوگی، اور آپ ہی کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، آپ ہی شفاعت کبریٰ فرمائیں گے. تو متعدد جگہ پر آپ نے اپنے اس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور یہ ساتھ ساتھ فرمایا کہ میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا، اظہار نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں. تو جتنی تواضع اللہ نے آپ کے اندر رکھی تھی کسی کے اندر بھی نہیں تھی. ایسے دیگر انبیاء علیہ السلام پر بھی اللہ پاک نے ان کو بھی ان تمام کمالات کا جامع بنایا تھا. یہ خوبی ان کے اندر بھی تھی، تواضع ان کے اندر پائی جاتی تھی. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد پھر حضور کا واقعہ انشاءاللہ وقت ہوا تو سناؤں گا. سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے
دنیا میں ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان تو انسان، جنات بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع فرما دیے تھے، ہوائیں بھی آپ کے تابع تھیں، ہوائیں بھی آپ کے تابع تھیں، جنات بھی آپ کے تابع تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے اڑے جا رہے تھے۔ آپ کا تخت جو تھا اس میں کوئی مشین یا پر نہیں تھے جیسے ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں۔ ہوائی جہاز جو ہوتا ہے وہ مشین کے زور سے اڑتا ہے، مشین فیل، ہوائی جہاز زمین پہ۔ ان کے تخت میں کوئی مشین نہیں تھی، نہ کوئی پر وغیرہ تھے۔ جیسے تخت ہوتا ہے وہ ان کا تخت تھا، اس پر سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوتے تھے، ان کے کچھ درباری اور متعلقین بھی اس پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو کہیں جانا ہوتا تو ہوا کو حکم دیتے کہ بھئی اس کو اٹھا لے اور وہاں لے جا کر کے رکھ دے، تو بس وہ اٹھا لیتی تھی۔ بھی جیسے بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوا سے چلے جاتے ہیں جن میں منو ٹنوں پانی ہوتا ہے، ایسے وہ تخت بھی اٹھا کر کے لے جاتی تھی، اور مہینے کی مسافت ایک دن میں طے کر لیتی تھی۔ تو حضرت کے وہ تفسیری روایات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوا میں اڑے جا رہے تھے، تو ان کے اس وقت کی کیفیت لکھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور عاجزی کی وجہ سے گردن ان کی یوں جھکی ہوئی ہوتی تھی اور ذکر کر رہے ہوتے تھے، اور وہ تخت جو ہے وہ ان کو اڑا کر لے جا رہا ہوتا تھا، اور حضرت اس طرح گردن جھکائے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے اور شکر ادا کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ میں اس قابل کہاں، اس لائق کہاں، آپ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ ہوا کو میرے تابع کر دیا، اب یہ میرے تخت کو لے کے جا رہی ہے۔ تو اکڑ کے نہیں بیٹھتے تھے، سینہ تان کے نہیں بیٹھتے تھے، عاجزی کی وجہ سے حضرت کی گردن یوں جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے ایک دفعہ آپ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے جا رہے تھے، ایک زمین پر سے آپ کا تخت گزرا، نیچے زمین پر کاشتکار کھیتی باڑی کر رہا تھا اور ہل چلا رہا تھا۔ وہ ہل چلاتے چلے تو انہوں نے یوں دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ ہم تو چونکہ ہوائی جہاز دیکھے ہوئے ہیں، اس لیے اگر کوئی اس طرح سے اڑے تو شاید اتنا ہمیں تعجب نہ ہو، لیکن جب دور دور تک تصور ہی نہیں تھا ہوائی جہاز کا اور ہوا میں انسان کے اڑنے کا، تو اس نے جو دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے احباب کے ساتھ تخت پر بیٹھے ہیں اور وہ ہوا میں اڑا جا رہا ہے، تو انہوں نے بے ساختہ کہا سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد۔ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا داؤد علیہ السلام کی اولاد کو عطا فرمایا ہے کہ ہواؤں پر بھی ان کی حکومت ہے، یہ اس نے کہا۔ تو ہوا جیسے ان کے تخت کو لے کر جاتی تھی، ایک جگہ کی دوسری جگہ خبر بھی پہنچاتی تھی۔ اس نے فوراً ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ حضرت نیچے زمین میں جہاں سے آپ کا تخت اڑتا ہوا جا رہا ہے، اس کاشتکار نے آپ کے تخت کو دیکھ کر کے یہ کہا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو کتنا نوازا ہے کہ ہوا میں اڑے جا رہے ہیں۔ اور چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اپنی امت کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، وہ جہاں ان کو ایمان کی اور توحید کی دعوت دیتے ہیں وہاں ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اسلام کی دعوت دیتے تھے، ایمان کی دعوت دیتے تھے، تزکیہ بھی، صحابہ کرام کا تزکیہ بھی فرماتے تھے۔
اور تزکیہ باطن کی صلاح کو کہتے ہیں. تو یہ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری. لہذا سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو کہا کہ میرا تخت یہیں اتار دے. انہوں نے فوراً نیچے رکھ دیا. اس کے لیے رن وے کی ضرورت نہیں ہے کہ چڑھنے کے لیے بھی وہ دوڑے اور اترنے کے لیے بھی وہ دوڑے پھر مشکل سے جا کر کے ٹھہرے. اس کی کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں. بس اٹھا دیا رکھ دیا اور فرمایا جاؤ اس کاشتکار کو بلا کے لاؤ جس نے یہ جملہ کہا ہے سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد. اب جناب حضرت کا بھیجا ہوا آدمی اس کے پاس گیا کہ حضرت بلا رہے ہیں. وہ بیچارہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں میرے سے کیا گستاخی ہو گئی, کیا غلطی ہو گئی, حضرت نے بلا لیا. ہم حضرت بادشاہ بھی تو تھے نا, اللہ کے پیغمبر بھی تھے, بادشاہ بھی تھے. وہ بیچارہ بڑا ہانپتا کانپتا حاضر خدمت ہوا. حضرت نے کہا کہ نہیں تم گھبراؤ نہیں, میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں تم نے میرا تخت اڑتے ہوئے دیکھا تھا تو کیا کہا تھا؟ وہ سمجھا کہ یہی میرے سے گستاخی ہوئی ہے. وہ ہاتھ پاؤں جوڑنے لگا, معافی تلافی کرنے لگا. فرمایا نہیں میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں, میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں. تم نے کیا کہا تھا میرا تخت ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر کے؟ کہا میں نے تو یہ کہا تھا سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد, یہ کہا تھا حضرت میں نے. فرمایا اس کی میں اصلاح کر دیتا ہوں کہ فسبحان اللہ خیر مما اوتی آل داؤد. سبحان اللہ, فسبحان اللہ خیر مما اوتی آل داؤد. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے افضل ہے. لہٰذا تم میری سلطنت کو دیکھ کر تعجب مت کرو, تمہاری زبان سے سبحان اللہ نکلا ہے, یہ ساری سلطنت سے بھی افضل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے برابر کوئی نعمت ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے اصلاح فرما دی کہ تم کو میری سلطنت پر تعجب ہو رہا تھا, دیکھو اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا میری ساری سلطنت سے بھی افضل ہے. فسبحان اللہ خیر مما اوتی آل داؤد. اصلاح بھی فرما دی. اور تواضع کا یہ حال تھا کہ گردن جھکا کر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تخت کے اوپر. سارے انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے وقت میں حسن اخلاق کا پیکر تھے اور امام تھے اور اعلیٰ مقام پر فائز تھے. اور ان سب میں بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے تواضع کا تو کہنے کیا. ایک واقعہ ایک حدیث میں آتا ہے, جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تب بھی اہل مکہ سے آپ کے برابر لڑائی جاری رہی. پہلے غزوہ بدر ہوا, پھر غزوہ احد ہوا, پھر دوسرے غزوے ہوئے, آخر میں مکہ مکرمہ فتح ہوا. فتح مکہ کے موقع پر آپ مدینہ طیبہ سے 10,000 کا صحابہ کرام کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے. اور آپ جنت المعلا کی طرف سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ منظر اچھی طرح یاد ہے. مجھے یہ منظر اچھی طرح یاد ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو حالت یہ تھی کہ آپ کی ٹھوڑی مبارک سینے مبارک سے لگی ہوئی تھی. عاجزی کی وجہ سے, انکساری کی وجہ سے, تواضع کی وجہ سے یوں لگی ہوئی تھی اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. اور زبان مبارک پر انا فتحنا لک فتحا مبینہ آیت جاری تھی. اس کو آپ خوشی الحانی سے پڑھ رہے تھے کہ یا اللہ یہ آپ ہی کا تو فضل ہے کہ آج وہ مکہ مکرمہ جس سے لوگوں نے مجھے نکالا تھا آج آپ نے فاتحانہ انداز میں مجھے اس کے اندر داخل فرمایا. تو کوئی اکڑ نہیں,
کوئی غرور نہیں، کوئی بڑائی نہیں، عاجزی ہی عاجزی، انکساری ہی انکساری، خاکساری خاکساری کا نمونہ بنے ہوئے تھے آپ۔ تھوڑی مبارک آپ کے سینے سے لگی ہوئی تھی، گردن جھکی ہوئی تھی، اونٹنی پہ یوں ہوئے ہوئے تھے آپ، اور رو بھی رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ انا فتحنا نازل فرمائی تھی، وہ پڑھ کر سنا بھی رہے تھے۔ آج بھی جنت المعلیٰ کی طرف جب مکہ مکرمہ کی طرف آئیں تو مسجد رایا ہے، جہاں حضور نے جھنڈا لگوایا تھا فتح کا، پھر آگے مسجد فتح ہے، وہاں پر جا کر کے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تھا۔ پھر صفا پہ آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی آپ نے زبان سے وہی عاجزانہ کلمات ادا فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ وانجز وعدہ، اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ ونصر عبدہ، اپنے بندے کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ وہزم الاحزاب وحدہ، اور لشکروں کو خود اللہ تعالیٰ نے اکیلے خود ہی شکست دے دی، میرا اس میں کوئی دخل نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عاجزی حضور کے اندر تھی، تو وہ ہم بھی اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، یہ چاروں باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، باقی آئندہ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما، اور ہم سب کو یا اللہ یہ حضور کی یا اللہ علماء کرام نے جو حسن اخلاق کی 4 بنیادیں بیان فرمائی ہیں، اپنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمیں اپنے اندر تواضع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور کے صدقے طفیل ہمیں متواضع بننا نصیب فرما، اور یہ 4 باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما، راحت دارین عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اچھے اچھے اخلاق سے ہم کو آراستہ فرما۔ اللہم اہدنا لصالح الاعمال والاخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت۔ اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت۔ اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا ارحم الراحمین، جو احباب خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں، سنیں گے، یا اللہ ان کی دعا نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔